اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. الحمد لله ذي الشأن العظيم والفضل العميم والصلاة والسلام على النبي الكريم والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار ودار السكينة المدفون بأرض مدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلی اللہ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق للحق بالحق فی الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. چھلکتی ہوئی صلوات صلی اللہ. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کا محبوب اپنا تھا دے ہمیں دیا. آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا 6 محرم ہے. میں جب آیت پڑھتا ہوں یا حدیث پڑھتا ہوں اس حدیث یا آیت کے ضمن میں اللہ کی حمد کرتا ہوں. چونکہ آج نبی کی حدیث پڑھی ہے تو میں نے تعریف بھی اللہ کی حمد بھی اسی طرح کی ہے. کیسے کی ہے کہ حمد اس اللہ کے لیے جس کا محبوب اپنا تھا دے ہمیں دیا. درود و سلام سوالاخ انبیاء پر بالخصوص احمد مصطفیٰ پر کہ جن کو اللہ نے مبعوث بے رسالت کیا تو شرط علی کی ولایت کو رکھا. میں گفتگو شروع کرتا ہوں. صبح صبح جوان اٹھتا ہے، نہاتا ہے، بالوں کو سنوارتا ہے، پھر برائڈل روم میں جاتا ہے، پھر بار بار اپنا شیشہ سامنے رکھ کے اپنے منہ کو دیکھتا ہے، خود کو سنوار کے خود ہی خوش ہوتا ہے. خدا نے جب خود کو سنوارنا چاہا تو محمد بنا دیا. اللہ اکبر. یہ شان رسالت ہونے والا زندہ باد. خدا نے جب خود کو سنوارنا چاہا تو محمد بنا دیا. تم یاد رکھنا آج میں پڑھنے لگا ہوں شان رسالت. میرا 20% مجمع ہوتا ہے اہل سنت کا. تم نے گھر جا کے اپنے ضمیر کی عدالت لگانی ہے اور پھر جو بندے چوکوں میں کھڑے ہو کے شیعوں پہ فتویٰ لگاتے ہیں تم نے ان سے کہنا ہے کہ ہم نے مذہب شیعہ کے ایک اسٹوڈنٹ سے رسول کی شان سنی ہے، ہمیں کیوں دھوکے میں رکھا ہے. ہم نے شان ایسے نہیں پڑھنی جیسے کچھ بندے پڑھتے ہیں کہ نور نبی دا ان چمکے جی میں سبزی دے وچ طوطا. میں نے نبی کی شان کو نہ طوطا بنا کے سبزی کھلانا ہے نہ نبی کی شان کو بطخ بنا کے پانی میں تیرانا ہے. آج قصر بطول میں شان وہ بیان کرنی ہے جو اللہ کے قرآن میں ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں ہے، 14 کے بیان میں ہے. اہل سنت کتاب ہے تاریخ طبری، وہ لکھتا ہے کہ جبریل فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار سب سے تیز رفتار فرشتہ ہے. وہ فرشتہ کہتا ہے
कल्लबतु फिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि ला आजिदु रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन वला बैतु मिन बैत बनी हाशिम। जबरील कहता है मशरक़ से लेकर मग़रिब तक, शमाल से लेकर जनूब तक, कायनात के चप्पे चप्पे का चक्कर लगाने के बाद मैं जबरील इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, मुझ जबरील को इस पूरी कायनात में सादात जैसा खानदान नहीं नजर आया, मोहम्मद जैसा इंसान नहीं नजर आया। क्या शान नबी बयान करते हैं कुछ दोस्तान, शान नबी बयान करते करते अपनी लाइल्मी की वजह से तौहीन कर देते हैं। जी 40 साल नबी नहीं था तो क्या था? अगर नबी 40 साल के बाद नबी बना है तो जो कहता है 40 साल बाद नबी बना है उसको फिर नबी की आमद की खुशी मनाने का हक कोई नहीं है। यार बात तो बड़ी कर गया हूं ना। जो कहते हैं 40 साल के बाद बना है, फिर अहले सुन्नत का हवाला देने लगा हूं। किताब उनकी जिन्होंने कहा था किताब काफ़ी है, ओए होए अल्लाह अकबर। किताब उनकी जिनके बड़ों ने कहा था किताब काफ़ी है, उसी से हवाला देने लगा हूँ। जबरील अमीन के ज़रिए कि जनाब जाबर ने पूछा था मता वजबत लकुम नबूहा, अगर चाहते हो ना आज फरासत कुम्मी अपनी गाड़ी पे ना जाए, एम्बुलेंस पे जाए, तो फिर मैं जोर लगा लेता हूँ बिस्मिल्लाह। बाकी मजल से आप जानो और मौला जाने, मुझे छुट्टी देना, नया खतीब बुला लेना, लेकिन आज मेरे साथ थोड़ी रियायत करो। पिछले 5 दिन इम्तिहान लेते रहे, आज तो ना लो। मता वजबत लकुम नबूहा, कब नबी बने? किताब का नाम बता दिया मनाक़िब। फरमाया जाबर लफ्ज़ कब ना था, मैं था। ये हाथ मत आजना किसी के, लफ्ज़ कब ना था मैं था। या जाबर अव्वल मा खलक़ लो। मोहतरम बरादरान आगे जगह बड़ी खड़ी है, मैं मिन्नत करता हूँ आगे आ जाए, बराए मेहरबानी पीछे से आने वालों को जगह मिल जाएगी। आगे आगे आ जाए, मैं कुछ भी मांगता नहीं आपसे, मैं कुछ भी नहीं करता आपको। आगे आ जाए, कुछ ना कुछ मुझसे लेके जाओगे, मैं आपसे कुछ नहीं लेता। बस कह रहा हूँ पिंडाल में तशरीफ ले आओ। थोड़ी देर बाद बारिश आएगी, फिर मैं अंदर किसी को नहीं आने दूंगा। अभी मैं दाव दे रहा हूँ, आज फिर सारे अंदर आओगे, बारिश आने वाली है, फिर अंदर मैं किसी को नहीं आने दूंगा, मैं इमरान शाह जी की ड्यूटी लगा दूंगा। फरमाया या जाबर अव्वलो मा खलक़ अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले जो चीज़ खल्क की वो तेरे नबी का नूर है। कुछ बंदे ना सर झुका के छुप के बैठे हैं, कहीं मौलवी दाद ना मांग ले। ना दो मेरे लिए बोलना है तो मैं पहले कहता हूँ, जो घर से सोच के आता ना फरासत कुम्मी के लिए बोलना है, मैं अपने अब्बा की शान नहीं बयान कर रहा, ज़ारा के बाबा की शान है। मेरे लिए बोलना तो बेझक ना बोलना, मैं पहले दिन से यही कहता हूँ। लफ्ज़ कब ना था मैं था। या जाबर अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने जो चीज़ खल्क की वो तेरे नबी का नूर है। फिर अल्लाह ने हर खैर को पैदा किया। हौसला है तो मैं पूरी रिवायत पढ़ूंगा, मेरे पास तो पढ़ने का हौसला है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिर अल्लाह ने हर खैर को पैदा किया। फिर अल्लाह ने 12 हिस्सों में मेरे नूर को तब्दील किया। एक गल मैं आज करके जानी है, मौलवी कहते हैं और तुम चुप करके सुन जाते हो, जो ठीक पढ़े उसे भी दाद, जो गलत पढ़े उसे भी दाद। वो कहते हैं कि नूर तकसीम हुआ, जो तकसीम हो जाए वो नूर नहीं होता। नूर इनका तकसीम नहीं होता, नूर तब्दील होता है बतूल का नूर कभी हसन की शक्ल में, है बतूल का नूर कभी हुसैन की शक्ल में, है बतूल का नूर कभी महदी की शक्ल में। बतूल की 18 साल जिंदगी नहीं, बतूल आप भी जिंदा है। अल्लाह ने मेरे नूर को 4 हिस्सों में तब्दील किया। एक हिस्से से अर्श को, एक से फर्श को, एक से लौह को बनाया। फिर अल्लाह ने मेरे नूर को 12,000 साल तक मकाम कुर्ब में रखा। एक से इल्म को पैदा किया, एक से हिल्म को पैदा किया, एक से अक्ल को पैदा किया। फिर अल्लाह ने 12,000 साल तक 12 घंटे 12 दिन 12 महीने नहीं, 12,000 साल। फिर अल्लाह ने मेरे नूर को 12,000 साल तक मकाम खौफ में रखा। फिर अल्लाह ने मेरे नूर से 12 हिजाब पैदा किए।
حجاب سعادت، حجاب رفت، حجاب منزلت، حجاب حیبت، حجاب رفت، حجاب غیبت۔ پھر اللہ نے میرے نور پہ نظر کرامت ڈالی، نظر کرامت ڈالی، میرے نور سے 1.25 لاکھ قطرہ ٹپکا، ہر قطرے سے ایک نبی بن گیا۔ نبی ہیں، نبی ہیں، نبی ہیں، سارے نبی ہیں۔ مصطفیٰ کا پسینہ، حسین ہے مصطفیٰ کا خون۔ نبی ہے مصطفیٰ کا پسینہ، حسین ہے مصطفیٰ کا خون۔ فتویٰ نہ لگا دینا، بندہ لسی پی کے مر جاتا ہے، ذکر اہل بیت کی وجہ سے موت آ جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ نبی ہے پسینہ، حسین ہے خون۔ حسین اور نبیوں میں اتنا فرق ہے جتنا پسینے اور خون میں ہوتا ہے۔ رضا بھائی مہربانی، ٹائم تھوڑا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں یار۔ پس جابر، یہ ساری کائنات مجھ مصطفیٰ کے لیے بنی ہے۔ مصطفیٰ کے تھوڑی دیر کے بعد میں نے ممبر سے اترنا ہے، ممبر اٹھ جانا ہے، کیمرے بند ہو جانے ہیں، آپ نے چلے جانا ہے۔ وجہ مقصد حل ہو گیا۔ اب ساؤنڈ والے نے کیا کرنا ہے بیٹھ کے؟ اس نے کوئی منت مانی ہے، وہ کوئی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ اٹھ کے چلا جائے گا، ساؤنڈ بند ہو جائے گا، ممبر ٹھپ جائے گا، کیمرے والے گھر جا کے سو جائیں گے، بانیان صبح کی تیاری کریں گے۔ مقصد حل ہو گیا۔ پھر رہنے کا مقصد کیا ہے؟ بات دھیمے سے لہجے میں بات اونچی کرنی ہے۔ کائنات بنی تھی مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ چلے گئے، سورج نکلتا کیوں ہے؟ چاند چاشنی کیوں دیتا ہے؟ بلبل کی چہک کیوں ہے؟ پھولوں میں مہک کیوں ہے؟ یہ نغمے کیوں ہیں؟ یہ ساری کائنات کا نظام کیوں چل رہا ہے؟ مولوی اذانیں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بانگیں کیوں ہیں؟ یہ مفتی کیوں ہیں؟ یہ علم کیوں ہے؟ یہ سائنس کیوں ہے؟ بلبل کا چہکنا، پھولوں کا مہکنا، دریاؤں کی روانی، سمندر کی دغیانی، آبوں کی روانی، آپ کا بیٹھنا، سپیکر کا چلنا، اس بات کی دلیل ہے محمد جیسا کوئی ہے جس کی وجہ سے نظام چل رہا ہے۔ اللہ اللہ کیا توہین نبی کر جاتے ہیں؟ 40 سال نبی نہیں تھا، نبی تھا، آتے ہی نبی نے اعلان نبوت کا کیوں نہیں کیا؟ اس رات سے پردہ میں اٹھاتا ہوں۔ اگر آتے ہی قرآن پڑھ دیتا تو سارے عرب کے بتو کہتے ہم اس قرآن کو نہیں مانیں گے، یہ مصطفیٰ کا اپنا کلام ہے۔ اب شیعہ بندہ جو ہے تو ان کے اوپر پہلے ہی الزام لگتے ہیں یہ رسالت پہ نہیں بولتے، بولنا اور حاضر ہونے کا ثبوت دینا کہ جیسے ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ آتے ہی قرآن نہیں پڑھا، 40 سال قرآن بن کے دکھایا، 20 سال قرآن پڑھ کے دکھایا۔ 40 سال قرآن بن کے دکھایا، 20 سال قرآن پڑھ کے دکھایا۔ اور اسی وجہ سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ نعوذ باللہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اسی وجہ سے تو نبی نے آتے قرآن نہیں لکھا۔ اگر نہیں لکھنا جانتے تھے تو کاغذ قلم مانگا تھا تو دے دیتے نا۔ ہائے ہائے، جو مصطفیٰ کا امتی بیٹھا وہ تو بولے یار، اگر پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے دے دیتے، ڈر تھا، دے دیا تو لکھ دے گا۔ پتہ نہیں ان کو کہاں سے علم مل جاتا ہے، حالانکہ قرآن پڑھتے صرف قرآن ہے اور کچھ نہیں، قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں۔ سورہ جمعہ میں کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، جس نے امیوں میں رسول کو بھیجا، کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات ہی، ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، وہ تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب،
کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا مطلب مولوی کو آج تک یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ معلم پڑھانے والے کو کہتے ہیں، ان پڑھ کو نہیں کہتے۔ جو سورت آپ پڑھتے ہو نا مصطفیٰ کی، جو سیرت پڑھتے ہو، یہ سیرت پڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہمارے پاس۔ جی ہمارے جیسا تھا، کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہتا ہے مصطفیٰ میرے جیسا، کہ میرے بھی دو ہی کان تے مصطفیٰ دے بھی دو ہی کان، میریاں بھی دو اکھاں تے مصطفیٰ کی بھی دو آنکھیں، میری بھی ایک زبان مصطفیٰ کی بھی۔ بات اپنے قد سے بڑی کرنے لگا ہوں، میری بھی ایک ہی زبان مصطفیٰ کی بھی ایک، میرے بھی دو ہاتھ مصطفیٰ کے بھی دو، میری بھی دو پاؤں مصطفیٰ کے بھی دو پاؤں۔ اگر اس وجہ سے کہتا ہے نا تو پھر جرت ہے تو کہو میں یزید جیسا، اس کے بھی دو ہی ہاتھ ہیں، اس کی بھی ایک ہی زبان ہے، اس کی بھی دو ہی آنکھیں ہیں۔ بندے کا بچہ بن جا، بندے کا بچہ بن جانا، تجھے شرم نہیں آتی، مرنا نہیں، رسول کے متھے نہیں لگنا۔ تو جسم کی وجہ سے کہتا ہے میرے دو کان، میری دو آنکھیں، میرے دو ہاتھ، دو پاؤں، ایک زبان، اس وجہ سے تیرے بال بڑھ جائیں، تیرے بال بڑھ جائیں مولوی، تیرے بال بڑھ جائیں، تیرے بڑے ہوئے بال تیرے لیے ہی وبال بن جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کا بال خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لے، جس جنگ میں جائے ہر جنگ کا فاتح ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کا بال ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں رکھ لے، بال کے صدقے ساری رات رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حیا کر جا، جس کے بال کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اس کی آل کا مقابلہ کر۔ اللہ نبی جسم میں تجھ جیسا نہیں، اور عمل کی وجہ سے کہتا ہے کہ عمل میں مجھ جیسا نہیں، عمل میں بھی تجھ جیسا نہیں۔ مجھے بتا مولوی، آج میں تجھ سے پنچایتی ڈیرہ لگا کے بیٹھوں گا، مجھے بتا کے جا، مجھے بتا۔ اگر جسم میں پتہ چل گیا تجھ جیسا نہیں، جلدی میں بتا دیا، ورنہ تفصیل ہے وقت کی وجہ سے کہا۔ کردار میں لیتا ہے کہ کردار میں مجھ جیسا، مجھے بتا، کیا تجھے درخت جھک جھک کے سلام کرتے ہیں؟ کیا تجھ پہ بادل سایہ کرتا ہے؟ کیا نیند سے تیرا وضو نہیں ٹوٹتا ہے؟ کیا تیرے پاؤں سخت زمین پہ پڑیں تو اس سے نشان بن جاتے ہیں؟ مولوی کیا تیرے پاؤں نرم زمین پہ پڑیں تو اس پہ نشان نہیں بنتے ہیں؟ مولوی حیا کر جا، کردار میں تجھ جیسا نہیں۔ تو گھر میں بولے نا، تیری سگی بیوی کہتی ہے چپ کر کے بہوے، تو بولے تیری بیوی کہتی ہے چپ کر کے بہوے، مصطفیٰ بولے اللہ کہتا ہے تو نہیں میں بول رہا ہوں۔ اللہ تو نہیں بول رہا۔ چلو میں رک کر، وقت تھوڑا ہے، رک کر آپ کو آپ کا حق دینے لگا ہوں۔ مصطفیٰ کی زبان کا سر کیا تھا؟ نبی کا ایک گدھا تھا جس کا نام تھا یافور۔ یافور نبی گزر رہے ہیں تو 4 صحابہ ہیں، دو ادھر سے نبی کے گدھے کو پکڑ رہے ہیں، دو اس کان سے، دو قابو نہیں آ رہا، وہ ان کو جھلارے دے رہا ہے، جھوٹے ساتھ لٹک گئے ہیں، قابو نہیں آ رہا۔ نبی قریب سے گزرے، بات بڑی کرنی ہے، اگر سمجھ آ گئی تو شان رسالت اس جملے پہ ختم ہے۔ نبی قریب سے گزرے، اور یہ کیا کر رہے ہو؟ مولا قابو کر رہے ہیں، قبضے میں نہیں آ رہا۔ چند قدم دور کھڑا تھا میرا مصطفیٰ، دور سے آواز دی دھیمے لہجے میں، یافور! ان سے اپنے آپ کو چھڑا کے دم ہلاتا ہوا قدموں میں گر کے کہتا ہے لبیک یا رسول، لبیک یا رسول، تو بلائے میں نہ آؤں، نہ گدھا ہوں، منافق نہیں ہوں، تو بلائے میں نہ آؤں، نانا گدھا ہوں، منافق نہیں۔ اب یافور بتا تو صحیح ان صحابہ کے ساتھ ماجرا کیا ہے؟ وہ جو پکڑ رہے ہیں قابو کیوں نہیں ہوتا؟ یا نبی آپ جانتے ہیں نا میں ان گدھوں کی نسل سے ہوں جن گدھوں پر سوائے نبی معصوم کے کوئی اور سوار نہیں ہوا، میں ان گدھوں کی نسل سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ مولا مجھے پکڑ کے اپنے آپ کو میرے اوپر بٹھانا چاہتے ہیں، یا نبی انصاف کرو،
میں شکل کا گدھا ہوں، عقل کا گدھا نہیں ہوں۔ تیری جگہ غیر معصوم کو بٹھا دوں، نا میں شکل کا گدھا ہوں، عقل کا گدھا نہیں ہوں۔ تو پتہ چلا نبی ہم جیسا نہیں ہے۔ پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے جی سیرت نبی کانفرنس ہے، تقریر کرنی ہے۔ بڑے بڑے مولوی 5-5 کلو کے امامے پہن کے آتے ہیں، موضوع پہلے مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو یہ نہیں پتہ چلتا سیرت کیا ہوتی ہے، صورت کیا ہوتی ہے۔ موضوع ملتا ہے سیرت پڑھنی ہے مولوی، اور پڑھ ساری صورت جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سیرت پڑھو، یہ بتاتے ہاتھ ایسے تھے، ہاتھ ایسے تھے، یہ سیرت نبی ہے۔ سیرت نبی نہیں، یہ صورت نبی ہے۔ ان ہاتھوں نے کس ہاتھ کو بلند کیا، یہ سیرت نبی ہے۔ بال ایسے تھے، یہ صورت نبی ہے۔ ان بالوں کو کس نے پکڑا، یہ سیرت نبی ہے۔ نبی کے کندھے ایسے تھے، یہ صورت نبی ہے۔ ان کندھوں پہ کون بیٹھا، یہ سیرت نبی۔ کیا سیرت نبی ہے؟ پوری زندگی نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی، یہ سیرت نبی ہے۔ یار سیرت پڑھ رہا ہوں، پوری زندگی نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی۔ بلند سے بلند بندہ بھی، بڑے بلند بندے تھے عرب میں، بلند سے بلند بندہ بھی نبی کے سامنے آتا، جتنا بلند ہوتا تھا نبی کی موجودگی میں پست نظر آتا تھا۔ نبی کا سایہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے مجبور نہ کیتا کرو، میں ساری دیار کوئی سریے دا کام نہیں کرتا تو شامی امامہ پا کے تھوڑے کو لا جانا، ساری دیار مجلسہ پڑھتا، لیکن جس ٹائم جھال کراس کرتا نا، ساری تھکاوٹاں تے ساری بیماریاں لا کے انہاں پتہ نہیں کتنے انجیکشن یا گولیاں کھانا کسرے بطول میں چاہ کے پڑھن واسطے، تو پھر میرا حق بھی دیتا کرو۔ جس کا سایہ نہیں تھا، جس کا سایہ زمین پہ پڑتا نہ ہو، بے وارثوں کے سار سے ہٹتا نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ سایہ نہیں تھا، پوری زندگی نبی نے نہ اپنے ناخن کاٹے ہیں نہ بال کاٹے ہیں۔ اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا۔ صرف زندگی میں ایک دفعہ نبی نے بال کاٹے ہیں، حج کے موقع پر جب بال کاٹے نا، نبی نے فرمایا صحابہ لڑو نہیں، لڑ پڑے تھے۔ صحابہ کہتے تھے بال میں لوں گا، دوسرا کہتا تھا میں لوں گا۔ نبی نے فرمایا لڑو نہیں، آپس میں مل کے بانٹ لو۔ سارے صحابہ نے نبی کے بال تقسیم کر کے تبرک کے طور پہ اپنے گھروں میں رکھے۔ تبرک کے منکروں سے بتا دو صحابہ تبرک کے منکر نہیں تھے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ تبرک کے منکروں سے تبرک کے طور پہ رکھے۔ اچھا قرآن کی کیا ہے؟ نبی ہم جیسا نہیں، صورت میں بھی سیرت میں بھی۔ قرآن کی کیا آیت ہے؟ کیا آیت ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ۔ ساڑھے جہاں نہیں، اس آیت میں پوری مصطفیٰ کی شان بند ہے۔ ہم جیسا نہیں مصطفیٰ۔ کیوں؟ قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ماسٹر صاحب إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ آیت ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے، آپ جیسے مجھ جیسوں کے لیے۔ میں نے جنوں انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ ہمارے لیے۔ مصطفیٰ کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کنت کنزیاً مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں تو میں نے مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، مصطفیٰ اللہ کی پہچان کے لیے پیدا ہوا۔ اتنا تو فرق ہے نا۔ کون مصطفیٰ ہے؟ پڑھوں شان رسالت؟ اجازت دیتے ہو شروع کروں؟ خالق نے اپنی پہچان کے لیے محمد محمود احمد کو بنایا۔ جس کو اردو سمجھ آتی ہے نا، اردو وہ بولے میں پشتو میں نہیں پڑھ رہا، اردو میں پڑھ رہا ہوں۔ کسر بطول سے باریک مجمع پاکستان سے کہاں ڈھونڈ کے لائے فراست کو میں۔ خالق نے اپنی پہچان کے لیے محمد محمود احمد کو بنایا۔ خود بے دل تھا، دل والا بنایا۔ خود بے دل تھا، دل والا۔ جڑا صبح شام کلمہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، اس سے میری بات ہے، میں مصطفیٰ کی شان بیان کروں۔ خود بے دل تھا، دل والا بنایا۔ بنانے کے بعد اتنا خوبصورت بنایا، بے دل بھی اسے دل دے گیا۔
हाय हाय पे दिल भी उसे दिल दे गया। अल्लाह ने देखा है मैंने बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, तो फिर अल्लाह ने देखना शुरू कर दिया। अल्लाह के नूर के रोब की वजह से मुस्तफ़ा के बदन से पसीना आना शुरू हो गया, मुस्तफ़ा के बदन से पसीना आना शुरू हो गया। अल्लाह ने सोचा मेरे महबूब के बदन का पहला पसीना है। अगर आप चाहते हो ना कि मौलवी एंबूलेंस से जावे, मैं अगे भी गल की तो फिर मैं जोर लाना है। जो चाहते हो कि कल भी परसों भी मजलिस पढ़न आवे, फिर जोर नहीं लाना, फिर थोड़ा जोर तो थोड़ी तवज्जो चाहिए। अल्लाह ने नूर देखना शुरू कर दिया। अल्लाह के नूर के रोब की वजह से मुस्तफ़ा के बदन से पसीना आना शुरू हो गया। कमाल शाह अल्लाह ने सोचा मेरे महबूब के बदन का पहला पसीना है, कहीं ज़ाया ना हो जाए, इस पसीने को इकट्ठा करके कायनात बना देते हैं। साउंड खोली यार, मेरा दिन सलाम है, साउंड खोली, सोना साउंड चल जाए। कायनात बना देते हैं। खलक़ल्लाहुल अर्शा मिन अर्के रासे ही, अल्लाह ने तेरे मुस्तफ़ा के सर का पसीना लिया, उससे अर्श बना दिया। अल्लाह ने तेरे मुस्तफ़ा के खलक़ल्लाहुल मलाइका मिन अर्के यदैहि, अल्लाह ने तेरे मुस्तफ़ा के हाथों का पसीना लिया, उससे फरिश्ते बना दिए। खलक़ल्लाहुल अर्ज़ा मिन अर्के रिजलैहि, अल्लाह ने तेरे और मेरे महबूब के पाँव का पसीना लिया, उससे ज़मीन बना दी। मेरी मजलिस में प्रोफेसर उर्दू अदब वाले साहबान भी बैठे हुए हैं। अभी उठो या ना उठो, यहीं पे बैठ के अपने साथ वाले जिसकी अदबी पे अदब पे महारत हासिल है उससे पूछ लो। अरबी ज़बान में पाँव की जो पसीना होता है वो पसीना नहीं होता, सर का पसीना पसीना, सीने का पसीना पसीना, हाथों का पसीना पसीना, पाँव का पसीना उर्दू अदब में पसीना नहीं होता, मैल होती है। अल्लाह ने मुस्तफ़ा के पाँव का पसीना लिया, उससे ज़मीन बनाई, सदियों से ज़मीन में अनाज उगाया, सदियों से मुस्तफ़ा के पाँव की मैल खाने वाला मौलवी कहता है मैं नबी जैसा। हया कर जा, हया कर जा, तू नबी जैसा कैसे हो गया? तू दीन सीखने वाला है, वो सिखाने वाला है। तू कैसे हो गया? तू कुरान पढ़ने वाला है, वो पढ़ाने वाला है। तू सदके वाला है, वो हदिये वाला है। तू ज़कात वाला है, वो सलवात वाला। यही तो वजह है। अम्मा ऐसा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या वजह है? मैं एक बर्तन में सालन पकाती हूँ, दस्तरखान बिछाती हूँ, 2 बर्तनों में डालती हूँ। हमारा अपने मजमे की तरफ कैमरा जरूर माना, 2 बर्तनों में डालती हूँ। या रसूल अल्लाह क्या वजह है? मेरे सालन पर मक्खी बैठ जाती है, आपके सालन पर मक्खी नहीं बैठती। नबी ने फरमाया ऐसा तुझे कितनी दफा बताया है? नबी और होता है, उम्मती और होता। नबी हाँ, नबी और होता है। कितनी दफा नबी ने फरमाया याली अंत मिन्नी वाना मिनका। मैं आपको तपश में लाने के लिए ना मैं शाह साहब से कहूँगा पंखे बंद कर दो, ये मजमा मेरा हक नहीं अदा कर रहा, ये आपको छुट्टी है, पंखे बंद होंगे, आप भी तपश में आओगे जैसे मैं आया हुआ हूँ। आज से 6 दिन पहले मेरा जितना वजन था 3 किलो घट गया है। समोसे बेच के नहीं घटा, कसरे बतूल वालों ने घटाया है। यहाँ पे जिगर सर्फ करता हूँ। मैंने अगले दिन कहा था मैं दिल से नहीं पढ़ता, मेरी मंजिल आगे है, मैं रूह से पढ़ता हूँ। कितनी दफा नबी ने फरमाया याली अंत मिन्नी वाना मिनका, लहम का लहमी दम का दमी, अंत आखी फिर दुनिया वाला आखिरा। आगे अली ने क्या कहा? ना अना अब्दुन। जब अली अली हो के नबी जैसा नहीं, तू मुल्ला हो के नबी जैसा कहते हो गया। सलामत रहें। अहले सुन्नत बैठे हो तो अपने दिल, किसी से नहीं पूछना, मैं कह रहा हूं अपने दिल के अदालत के अंदर खुद घर जाके आज सोने से पहले सोचना
کہ یہ شیعہ جو سٹوڈنٹ پڑھ گیا ہے یہ کیا پڑھ گیا ہے، اور ہمیں جو برگلایا جاتا ہے شیعہ شان رسالت پر، ہم واقعہ نہیں بیان کرتے، ہمیں تو وہ طوطے والی شان آتی ہی نہیں ہے۔ کافر کہو، مشرک کہو، مجرم کہو، جو مرضی کہو، ہم سے غریب نبی نہیں پڑھا جا سکتا۔ غریب نبی ہم نہیں پڑھ سکتے، سلامت رہیں، ہم غریب نبی نہیں پڑھ سکتے۔ چاندی بنانے والی فضا اور ابو ذر جس کے نوکر وہ غریب ہو سکتا ہے؟ سلام اس پر جس کے گھر نہ منجی تھی نہ بسترا تھا، کیا تھا؟ بتاؤ کیا تھا؟ ایک منٹ کے لیے تاریخ کو چھوڑ دو، کتابوں کو چھوڑ دو ایک منٹ کے لیے، آپ سمجھدار بندے جہاں تشریف فرماؤ، بزرگ بیٹھے ہو، ایک منٹ کے لیے اس مجلس کو پنچایت بناؤ۔ میں آج آپ کو بتا کے جاؤں گا نبی کے گھر کتنی منجیاں تھی تھے، کتنے بسترے سان۔ نبی کے پاس کہتا ہے ایک بھی نہیں بسترا تھا، تیرے پاس اتنی ہے کہ تو روڑوں پہ لے کے نکل آیا ہے۔ ایک منٹ پنچایت بناؤ یار، اس مجلس کو پنچایت بناؤ۔ جس مورخ نے نبی کی کم سے کم بیویاں لکھی ہیں 9 لکھی ہیں، جس مورخ نے سب سے زیادہ لکھی ہیں 13 لکھی ہیں، جڑے شادی شدہ وہ بولے ہے کواریاں تے تجربہ کوئی نہیں ہونا۔ جس کی ایک بیوی ہے کتنے اخراجات ہیں؟ مہنگائی میں لگتا ہے جڑا لے کوئی نہیں، بولے کوئی نہیں، کتنے اخراجات ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جس مورخ نے نبی کی کم سے کم بیویاں لکھی ہیں 9، زیادہ سے زیادہ 13، 9 چلو 9 کر 9 بیویاں، بیویوں کے پھر آگے رشتہ دار۔ اکثر نبی کی بیویاں تو مسکین تھی نا، غریب تھی نا، سوائے خدیجہ کے۔ آئے ہائے، یہ کسی کے بتائے نا جو ہاتھ بنا کر رہے۔ سوائے خدیجہ کی ساری بیویاں تو غریب تھی نا، 9 یا 13 بیویوں کے رشتہ دار۔ ہون اس جملے تے لطف لینا جے، ہون جڑے آڈ گواڈ سارے بیٹھے نا، جن پتہ ہے نا میرے نال بندہ بیٹھا بولدا نہیں، ہون تھوڑی ذمہ داری ہے انہاں آکھنا ہوئے بولدا کیوں نہیں؟ ہون تسی یہ کرنا ہے 9 یا 13 بیویاں دے رشتہ دار، 70 اصحاب صفہ۔ یہ تو آپ نے سنا ہے اصحاب صفہ، وہ ہیں کون؟ اصحاب صفہ ان صحابیوں کو کہتے ہیں، لطف لینا، ان صحابیوں کو اصحاب صفہ کہتے ہیں جن کا روٹی کپڑا مکان نبی کے ذمہ تھا۔ اوئے ہوئے اللہ اکبر، ایک غریب ہے نبی، 70 اصحاب صفہ، پیپل پارٹی دی کمپنی دے ہن ضرور بولے نا جڑی مجلس سے بیٹھی ہے، جنہاں سب تو پہلے اعلان کیتا ہے روٹی کپڑا مکان۔ یہ پیپل پارٹی دا اعلان نہیں، میرے نبی دا اعلان ہے۔ 70 اصحاب صفہ، پنچایت مجلس نہیں ہے، ایک منٹ کے لیے، 70 اصحاب صفہ، 9 یا 13 بیویاں۔ مورخ تحقیق کے بعد کہتا ہے ان سارے بندوں کو اگر جمع کیا جائے نا تو کم از کم 250 بندہ بنتا ہے۔ مولوی بندے دا بچہ بن مرنے ہی رسول دے متھے لگنی، قیامت والے دیہڑے پورے معاشر دے سامنے اللہ دے نبی تیرا گربان پکڑ کرنے، اوے ٹکر دی خاطر امت میری تو ور غلاندہ رہے ہیں حساب دے۔ 250 بندہ جس کے دسترخوان سے 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے، جمعرات کی روٹی کھانے والا مولوی کہتا ہے وہ غریب تھا؟ وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے جس کا نگران ابو طالب ہو؟ جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں 2 روایتیں ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے یا تو 200 دمبا، 2 روایتیں ہیں، یا 200 دمبا یا 200 بکرا ذبح کیا تھا۔ یار ہم غریب شیعوں کے ساتھ تھوڑا تو انصاف کرو، تمہیں بکری یاد ہے؟ ابو طالب کے بکرے بھول گئے؟
اللہ ہو، تھوڑا تو انصاف کرو۔ بکری یاد ہے، ابو طالب کے بکرے بھول گئے یار۔ ایک کوئی بندہ نواں آیا جڑے ایڈے لمبے نعرے لا رہا نا، یہ نواں بندہ ہے، کنفرم میرا ترجمہ ہے۔ چل جی، ایک کرتا تھا نبی کے پاس، ایک کو کرتا سی جی نبی کول، دوجیاں کول 7 تھانا کمیزاں، نبی کول ایک آئے، ممبر تے میرا ہاتھ ہے، پھر بھی ٹکر مصطفیٰ کے دروازے پہ پڑتا تھا۔ میں نا مجلس سے ایک پڑھنی ہو ایک بات دوسری تو مجھے پسینہ آتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے الجھن ہوتی ہے، تو میں نے ہر مجلس کے لباس تبدیل کرنا ہوتا ہے، تو پسینے کی وجہ سے مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے، تو الرجی ہوتی ہے، تو میں دوسرا لباس اس لیے پہنتا ہوں ہر مجلس کے لیے چونکہ پسینہ آتا ہے۔ مصطفیٰ کا ایک اس لیے تھا، دوسرے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے پسینے سے عنبر کستوری نکلنی ہے۔ ہائے ہائے، زندہ بندہ جو ہے مصطفیٰ کا امتی بیٹھا وہ تو بولے، مصطفیٰ کو دوسرے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آج بھی اس معاشرے میں رہ کے نا، اس معاشرے میں رہ کے دیکھیں نا، اس معاشرے کے اندر کہ کسی کی پرسنالٹی چیک کرنی ہو تو سب سے پہلے ملاقات ہونا، کوئی بندہ نہیں دیکھتا اس کی گھڑی کیسی ہے، سب سے پہلے جب ملاقات ہو کوئی بھی نہیں دیکھتا اس کا لباس کیسا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ٹوپی کیسی پہنی ہوئی ہے، کوئی نہیں دیکھتا انگوٹھی کیسی ہے، سب سے پہلے نظر پڑتی ہے جوتے پر۔ جوتے کو دیکھ کے بندے کو پرسنالٹی کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس معیار کا بندہ ہے، پھر جیسا جوتا ہونا جس کمپنی کا ہو اس کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے۔ وہ کتنا بڑا امیر ہوگا مصطفیٰ جس کے جوتے کی مہر کا نام سدرۃ المنتہا ہو۔ میرا نبی سادہ تھا، غریب نہیں تھا، سادگی کو غربت نہ سمجھو، بات بڑی ہے یہ سمجھنے والی، سادہ تھے، غریب نہیں تھے۔ اچھا ایک اور، آج میں بڑے راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں یار، پتہ نہیں کتنے فتوے لگیں گے میرے اوپر، ایک اور راز سے پردہ اٹھانے لگا ہوں۔ یہ پتہ ہے مولوی نے ڈنڈی کیوں ماری ہے؟ اس وجہ سے غریب کہا۔ اگر بات آرام سے، اگر امیر کہہ دیا تو کسی نے پوچھ لیا تو بتانا پڑے گا جو کچھ نبی کے گھر تھا وہ تھا کس کا؟ ابو طالب اور خدیجہ کو چھپانے کے لیے مصطفیٰ کو غریب کہہ دیا۔ ابو طالب کے حسد میں، خدیجہ کے حسد میں، یہ تیری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، کتابوں میں نہیں لکھا ہوا؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا چادر بچھاتی، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے قد کے برابر، میں چلا جاتا ہوں نہیں سمجھ آ رہی تو، حضرت ابو بکر کا قد کتنا تھا؟ یہ بھی روایتوں میں لکھا ہوا ہے اونٹ کی پشت کو جھوک کے ہاتھ لگاتے تھے، اتنا حضرت ابو بکر کا قد تھا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میرے قد کے برابر، اس چادر کے اوپر سونے چاندی کا ڈھیر لگاتی خدیجہ، اور کہتی ہو عرب کے بھکاریوں جتنا مرضی لے جاؤ صرف وارث کا کلمہ پڑھو۔ رات کو خالی چادر جھاڑتی اور گھر آتی، مصطفیٰ فرماتے خدیجہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، وفا کی ملکہ سر جھکا لیتی، طاہرہ ادب کا سر جھکا لیتی، اے میٹھا رسول شکریہ نہ ادا کر، یہ کیا ہوا؟ صبح اٹھ کے جو تیرے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا ہے۔ اس کا صدقہ اتارا ہے۔ ہم نے تاریخ پڑھی نہیں، تاریخ کے آگے آتے نہیں، سوائے ان کے گھر میں فتووں کی فیکٹریوں کے اور کچھ ہے ہی نہ۔ یہ شان رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ شان رسالت میں آپ کو کوئی طوطا یا بطخ نظر آئی ہے؟ مجھے 45 منٹ ہو گئے ہیں، یہاں پہ میں نے کوئی طوطا یا بطخ بیان کی ہے؟ آپ پتہ چلا کہ نبی کے گھر منجی ہے یا کوئی نہیں، بسترا ہے یا کوئی نہیں ہے؟ خدا کی قسم مکے میں جب کات سالی پڑی
آپ کے دادا کو پتہ چلا کہ مکے والے بھوک کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہے ہیں، بات کرنے لگا ہوں، مکہ چھوڑ رہے ہیں، آپ کا دادا میرے مصطفیٰ کا دادا کوئی صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گیا اور اعلان کیا، مکے والوں اگر بھوک کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہے ہو تمہارے رزق کا ذمہ مصطفیٰ کا دادا لیتا ہے۔ اور ہر تاریخ نے متفقہ لکھا کہ 3 سال تک مصطفیٰ کے دادے نے پورے مکے کو لنگر کھلایا، لنگر ہجا کر جس کا دادا 3 سال پورے مکے کو کھلائے وہ خود غریب کیسے ہو گیا؟ صبح اٹھنا تجربہ آپ کا ہے، لیکن تقریر کو لطف دینے کے لیے صبح پھر تجربہ کر لینا۔ اس جڑا والے کے ایک چھوٹی سی گلی سے مڑ کے آگے چوک، پھر مڑنا، پھر چوک، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوں گے۔ سیانا بندہ بچوں کے کھلونوں سے اندازہ لگا سکتا ہے یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ امیر ہے یا غریب ہے، یہ مسافر ہے یا اپنا ہے، یہ چھوٹے خاندان کا ہے یا بڑے کا ہے۔ وہ کتنا بڑا امیر ہوگا جس کے کھلونے یا چاند ہو یا سورج ہو۔ کتنا بڑا امیر ہوگا۔ میں اس پہ سلام کرنے لگا ہوں کہ نبی کے گھر منجی بسترا آج میں نے ثابت کر دیا ہے، منجی بسترا ثابت کر دیا مختصر سے ٹائم میں، ورنہ مجھے تو صرف لفظ منجی پہ ہی گھنٹہ چاہیے نا۔ پھر کبھی سے یار جنہوں نے نیٹ پہ میرے خمسِ رسالت پہ دیکھے ہوئے ہیں یا جو میرے پیج پہ میرے ساتھ منسلک ہیں وہ تو میری گواہی دینا کہ خمسہ رسالت جو میں نے پڑھا تو منجی کے لیے تو مجھے گھنٹہ چاہیے نا کم۔ میں منجی سون واسطے نہیں مانگ رہا، مصطفیٰ کی شان کی والی منجی۔ ایک اور نعت جہالت پہ مبنی نعت پڑھی جاتی ہے، میں لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ 1 2 3 4 تو مجھے کیمرے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے علاوہ بھی کچھ دوستان بنا رہے ہیں، میں کیمروں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فراست قمی نے نبی دے نعت دا لب لیا ہے، آج تو بعد نعت نہ پڑھے ہو۔ خدا بھائی میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں نے لب لیا ہے، جب کہا ہے تو دلیل دے کے جاؤں گا، ورنہ کل پر سنا آنے دینا، میں لب لیا ہے۔ اماں ایسا سے پوچھا گیا، اماں جی گھر میں کیا کرتی ہو؟ فرمایا، پوچھا گیا اماں جی ہمارے شوہر عرب کے مشہور ترین تاجر، اے ذہن رکھنی ہے گال کے لاب کے لیاواں کتھو، ہمارے شوہر عرب کے مشہور ترین تاجر جو صرف خوشبو کا کاروبار کرتے ہیں، ہر قسم کی خوشبو کا کاروبار، ہر قسم کی نسل کی خوشبو۔ لیکن اماں جی جو تمہارے پاس خوشبو ہے ہماری تمام خوشبوؤں سے افضل ہے، لاتی کہاں سے ہو؟ لاتی کہاں سے؟ توجہ کرنا۔ اماں نے کہا میں نبی کی بیوی ہوں، نبی کی بیوی نے گھر سے باہر تھوڑا ہی نکلنا ہوتا ہے، ہر بات وعدے کروں، ضرور جاتے ہو میرا کوئی نقصان ہو جائے، اشاروں سے سب لے، نبی کی بیوی گھر سے تھوڑے نکلتی، کپر کھان سے لیتی، جانا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس جملے کا میں خود بولوں، خود سنوں، خود پڑھوں، اپنے آپ کو داد دے لوں گا، کوئی نہیں بول سکتا۔ تو جانا کہاں ہے؟ کافر کہاں سے لیتی ہو؟ کہا جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے نا، ہاں حسنین کا نانا گھر آتا ہے نا، ہاں گھر آتا ہے نا، اس کے بدن پہ پسینہ ہوتا ہے نا، اس پسینے کو اپنی شیشی میں بند کر لیتی ہوں، جب کہیں جانا ہو تو بدن پہ لگا لیتی ہوں۔ جب کہیں جانا ہو۔ اچھا ایک اور جملہ بھی، عرب کے بدماشوں سے پوچھا گیا، اوے مصطفیٰ کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اپنے آپ اتھے کھلو کے آدھا جاؤں میں بڑا پڑھ رہا ہوں، نہیں، اپنی تعریف خود نہیں، تعریف ہوتی ہے جو دوسرا کرے۔ تو عرب کے بدماشوں سے سننا،
کہا کہ اوے بدماشو، یہ مصطفیٰ کے بارے کیا خیال ہے تمہارا، تم جو بدماش ہو؟ کہنے لگے یہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، یہ کسی کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، دوسرے کی زبانی تعریف ہے، کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہم بدماش ہیں، نہیں مانتے، ہماری مرضی۔ کہا پھر ٹھیک ہے بدماشو نہیں مانتے، کوئی ایسی بات جو مصطفیٰ میں ہے تم میں نہیں ہے۔ اب مصطفیٰ کے امتی سے میری بات ہے، جو مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑھ رہا اس سے بات ہی کوئی نہیں۔ کہا ایک ایسی بات ہے جو مصطفیٰ میں ہے، ہم میں نے کون سی؟ جس گلی سے گزرتا ہے نا 3 دن بعد تک خوشبو آتی رہتی ہے۔ اماں جی سے پھر پوچھا گیا، اماں جی کیا کرتی ہو گھر میں؟ کہا فضول رہنا بیٹھنا منع ہے۔ کہا پھر کیا کرتی ہو؟ کہا میں گھر میں کپڑے سلائی کرتی رہتی ہوں۔ کہا پھر کپڑے سلائی کرتے کرتے کبھی کبھی عورتوں کی سوئی بھی گم ہو جاتی ہے، پھر؟ کہا میں سیاਣੀ ہوں۔ کہا سیاਣੀ ہوں؟ کہا میں سیاਣੀ ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا میں سارا دن سوئی کی تلاش میں ٹائم نہیں ضائع کرتی، میں رات کا انتظار کرتی ہوں، رات ہوگی نا حسنین کا نانا آئے گا نا، اپنے ماتھے کی لائٹ چمکائے گا نا، میری گم اوئے ہوئے اللہ آپ کا سلام ہے میرے یار۔ خوشبو ایسی کہ عرب کے بدماش بھی مان جائیں، نور ایسا کہ اماں کی سوئی بھی مل جائے، لب کے لئے وقت اسے روتا نہیں نادا۔ خوشبو ایسی عرب کے بدماش بھی مان جائیں، نور ایسا اماں کی سوئی مل جائے۔ ایک رات نبی بستر پہ سویا، کافروں کو پتہ ہی نہ چلا، نبی کے بستر پہ نبی حیالی، کیوں نہیں پتہ چلا؟ اس کی وجہ یہ ہے خوشبو بھی وہی تھی، نور بھی وہی تھا۔ سلام علیہ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ہم نہیں کہتے تم توہین کرتے ہو، تمہارا قصور نہیں، علم نہیں نا، شان کرنا چاہتے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے شان بیان کرتے کرتے کر توہین جاتے ہیں۔ جی جس نے نا، ہاں کیا آگے کہتے جی سبحان اللہ، جی جس نے بھی نا، جس نے بھی مصطفیٰ کا نور دیکھنا ہے نا، مصطفیٰ کا حسن دیکھنا ہے نا، وہ یوسف کو دیکھو، شرم کر، یوسف نوکر ہے، مصطفیٰ مالک ہے۔ تو نوکروں کی چیزیں مالکوں میں دیکھتا ہے، اور جس پر زلیخا عاشق ہو وہ یوسف ہے، جس پر اللہ عاشق ہو۔ بیٹھنا ٹائم کوئی نہیں، میں درمیانی رستہ نکالتا ہوں، جو میرے درمیانی رستے کو جانتے ہو، ٹائم کوئی نہیں۔ رات کو تمہاری منجی بھی گھوم جائے فراست کا شعر سن کے، کون یوسف کون مصطفیٰ، قطرہ پڑا ہو جیسے سمندر کے سامنے، یوسف کھڑا ہے یوں محمد کے سامنے۔ نعریاں دی کسرتے تسی داد وچ کر لئیے، ٹائم تھوڑے چلو، سیانے تسی بھی بڑے ہو۔ نور بھی وہی تھا، خوشبو بھی وہی تھی۔ اللہ معراج پر جاتے ہوئے، یہ جملہ یہ بھی میرا ہے، مصائب کا جملہ ہے، اس جملے کو میں نے ترتیب دیا ہے، اس کی قدر کرنا اگر میں نے محنت کی ہے تو۔ اللہ معراج پہ جاتے ہوئے
جس کی جوتی اتروانا برداشت نہیں کرتا تھا، مصطفیٰ کی امت نے اس کی بیٹیوں کی چادریں اتار لی۔ جزاک اللہ، سونی قدر کی تیجے، میں تے دے کچھ نہیں سکتا، ہزارات وان خیرات ادا کرے یار، جتیاں دھیاں دے دکھ سن کے روندے پئے ہو، دنیا دے کسی غم میں چائے نہ کرو۔ تسی تے پہلے ہی تیار بیٹھے تھی پرسا دین واسطے، گھروں چل کے آندے ہو حسین دی ماں کوئی ساڈے فضائل نہیں سنن ہوندی، وہ اپنے پتر دی مکان لین ہوندی ہے۔ میں نے فضائل پڑھے ہیں ابوالقاسم کے، مصائب پڑھنے چاہتا ہوں شہزادہ قاسم کے۔ اگر اجازت ہو تو وقت اجازت نہیں دے رہا، جتنا میرا وقت ہے میں وقت کے اندر چھوڑنا چاہتا ہوں اور مصائب بھی پورا پڑھنا چاہتا ہوں۔ نفیس باپ کا نفیس بیٹا تھا قاسم، اگرچہ 13 سال کا تھا نا، علماء فرماتے ہیں سوتا ماں کی جھولی میں تھا۔ ایک جملہ پڑھوں، میرا جملہ نہیں، میں نے کتاب میں بھی نہیں پڑھا، علامہ نسیم رضوی صاحب سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، سامنے بیٹھ کے سنا۔ وہ فرماتے ہیں اتنے نفیس تھے، صرف سوتے نہیں تھے، 13 سال کی عمر میں بھی کھانا ماں کھلاتی تھی۔ لقمہ توڑتے ہوئے نسیم رضوی فرماتے ہیں کہ ہاتھوں میں خراشیں آ جاتے۔ پتہ نہیں کس کو سمجھ نہیں آئی اس سے بڑا مصائب کیا ہے، جو جتنا نفیس تھا نا اتنا مشکل اترا ہے۔ شب عاشور نا ماں نے کہا بیٹا جا حسین سے پوچھ کیا کل کے شہیدوں میں تیرا بھی نام ہے یا کوئی نام؟ اور علماء فرماتے ہیں شب عاشور دیکھنا وفا، کربلا کے ہر شہید کی اپنا ہی قصہ ہے، اپنی کہانی ہے، اپنی منزل ہے، ہر شہید کا علیحدہ علیحدہ سسٹم، علیحدہ علیحدہ رستہ ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی وفا ہے۔ قاسم شب عاشور جب بھی حسین کے سامنے آتے نا ایڑیوں کے بال کھڑے ہوتے، پتہ ہے کیوں؟ جس کو سمجھ نہیں، کہیں چھوٹا سمجھ کر جانے سے روک نہ دے حسین۔ عزادر و قاسم نے پوچھا مولا میرا نام ہے؟ امام نے ایک جملہ فرمایا تو قاسم تڑپ گئے، رو گئے عزادارو، کل جنہوں نے مہندی اٹھانی ہے نا وہ ہائے ضرور کرنا۔ امام نے فرمایا تو تو بڑا ہے، کل کے شہیدوں میں اصغر کا نام بھی ہے۔ شجاعت بنی ہاشم جوش میں آ گئی، مولا اصغر تو چل نہیں سکتے، کیا یزیدی فوج خیمہ میں آ جائے گی؟ فرمایا نہیں، میں اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا۔ عزادارو دوسری روایت ہے کہ جناب فروا نے کہا بیٹا آ میں تجھے اجازت لے کے دیتی ہوں۔ زندگی ایسی باحیا مستور تھی، علماء فرماتے ہیں کہ زندگی میں پہلی دفعہ حسین کے سامنے آئی، پوری زندگی حسین کے سامنے نہیں آئی۔ عزادارو اجازت مانگی، مولا میرے قاسم کو حسن سمجھو، اگر حسن ہوتے تو خود مدد کرتے۔ فرمایا ہم کسی کا حدار نہیں رکھتے، بڑے خلوص سے آئی ہو فروا میرے سامنے، تیرے قاسم کو ایسے قبول کروں گا ایسے کوئی قبول نہیں ہو۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ عزادارو دوسری روایت ہے کہ بازو سے ایک تعویذ تھا، جب کھولا تو تعویذ نہیں تھا، بھائی کی بھائی کو سفارش تھی۔ رونا چاہتے ہو جب نہ کہوں؟ جب وہ کھولا نا اس کے اوپر کیا لکھا تھا؟ بھائی حسین 10 محرم کو جب چاروں طرف سے فوجیں گھیر لینا تو میرے قاسم کو حسن سمجھنا، اس کو موت کی اجازت ضرور دینا۔ کربلا کے میدان میں نا 2 دفعہ حسین بیٹھے، ماتم ضرور کرنا، 2 دفعہ اٹھے، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہائے میرا امیر بھائی حسن، ہائے میرا 2 دفعہ شہید ہونے والا حسن، ہائے میرا 2 کفنوں میں تفسین ہونے والا حسن۔ عزادارو دو ایسے کربلا کے شہید ہیں، 2 ایسے بنی ہاشمی جوان ہیں جو بڑے نفیس تھے، ایک امام سجاد علیہ السلام اور دوسرے جناب قاسم، جیسے میں نے بتایا۔ امام سجاد اتنے نفیس تھے، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا خبردار کوئی مستور بھی کسی وقت بھی سجاد کے سامنے وضو نہ کرے۔ جنہوں نے سمجھیا وہ پہنچ گئے ہو۔ کیوں؟ فرمایا کہ وضو کرنے کے لیے مسح کی ضرورت ہوتی ہے، مسح کرنے کے لیے مستور کو چادر اتارنا پڑتی ہے، سجاد برداشت نہیں کر سکتا، 4 دیواری کے اندر بھی سجاد کی اپنی نظر پھوپھیوں کے سر پہ پڑ جائے، جو اپنا برداشت نہیں کر سکتا تھا، اللہ جانے شرابیوں کو کیسے۔ جزاک الماتم کرتے آنا، 6 محرم ہے، منت کا دن نہیں ہے، ذاکر کی منت کی ضرورت نہیں ہے۔ قاسم اتنے نفیس تھے کہ سوار خود حسین نے کیا۔ یہاں پہ اشارہ میں نے کرنا ہے تو نے کرنی ہے۔ کربلا کے نا ہر شہید کو امامہ باندھتے، جب آخری
بچ جاتا نا حصہ تو اس امامے کی تحت الحنک باندھتے. وہ آیا نہیں بندہ جو ہائے نہ کرے امیر کے امیر بیٹے کے جملے پہ. یہ ہر جوان کو امامہ حسین نے باندھا, آخری کا تحت الحنک باندھا. لیکن جب قاسم کی باری آئی نا, اب منظر بدل گیا, آخری حصہ بچ گیا نا, تحت الحنک نہیں باندھا, ماتھے پہ ڈال کے اس کی لڑیاں بنانا شروع کر دی. صحرے کی شکل بنائی, سکینہ تھال لے کے آئی, ہاتھ بڑھا میں مہندیاں لگاؤں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ازادارو قاسم گئے, شجاعت بنی ہاشم کے جوہر دکھائے. ازادارو منظر یہ تھی کہ جناب عباس سیلے پہ تھے, حسین دوسری طرف, جناب فضہ دروازے پہ, ماں مسلح پہ. قاسم نے زین چھوڑی, عباس ٹیلے پہ گرے, حسین دوسری طرف گرے, فضہ دروازے پہ گری, ماں مسلح پہ گری. ایک جملہ فرمایا, میرے اللہ تیری مہربانی, میری نیک کمائی نیک رستے پہ لگ گئی. آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں. ازادارو جناب قاسم کو حسین نے اٹھایا, ایسے نہیں, چار بندوں نے نہیں, اکیلے حسین نے ایسے اٹھایا, گھر میں لائے. ماتم کرنا چھوڑنے لگا ہوں, اللہ جانے اگلا سال کون ہوگا. گھر لائے, ہر کوئی آیا, جناب پروانہ آئی. فرمایا بلاؤ ماں کو. کہا کیسے آؤں, مجھے رستہ نظر نہیں آتا, میری بینائی چلی گئی. ازادارو جناب فرمائی, کہا مولا امام ہو اجازت دو, منت اتارنا واجب ہے, منت اتار لوں. کہا اتار لو. کہا پھر سکینہ سے لے کے فضہ تک ہر مستور منہ دوسری طرف کر لو, سارے مرد منہ دوسری طرف کرو. جناب پروہ نے کیا کیا, اپنے سر سے چادر ہٹائی, قاسم کے ٹکڑوں سے خون لیا, اپنے بالوں میں لگایا. سکینہ نے مڑ کے دیکھا, بابا قیامت آ گئی, یہ ماں کیا کر رہی ہے. کہا پروہ یہ کیا. فرمایا حسین میری منت تھی, جب قاسم زہرے پہنے گا وہ میں مہندیاں.